أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. جزاکم اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ. اے نبی جی وہ غزوہ احد کا وقت یاد کریں جب آپ اپنے گھر سے نکل کر صبح کے وقت مسلمانوں کو جنگ کی جگہ کے لیے جما رہے تھے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والے بھی ہیں جاننے والے بھی ہیں. اذ ہمت طائفتان، اور جب تم میں سے دو گروہوں نے ان تفشلا یہ ارادہ کیا کہ وہ ہمت ہار بیٹھیں. واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر تھا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ جو یہودی لوگ ہیں کبھی بھی انہیں اپنا دوست مت بناؤ، انہیں اپنی راز کی بات مت بتاؤ، کیونکہ یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر بغض ہے جو ان کی زبانوں سے بعض دفعہ ظاہر بھی ہو جاتا ہے. اور تم تو بعض دفعہ ان سے صحیح خیرخواہی والی محبت رکھتے ہو، لیکن یہ تم سے محبت نہیں رکھتے. ان کے دلوں میں نفرت ہے، تمہارے لیے بغض ہے. اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں، تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں پریشانی ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا تھا ان سے بچنے کے لیے دو کام کرو تم. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، ایک تو صبر کرو اور ایک تقوی اختیار کرو. اگر تم صبر سے کام لوگے، تقوی اختیار کرو گے، لا يَضُرُّهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو ان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی. یہ دو ہی چیزیں ہیں جو انسان کو کامیابی دلاتی ہیں، ہر مشکل سے نجات دلاتی ہیں. ایک تو آدمی صبر کر جائے، انسان پر کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں، کسی بھی قسم کے بیماری کے حالات ہوں، تنگ دستی کے حالات ہوں، پریشانی کے حالات ہوں، آدمی صبر کر جائے، جزا فضا نہ کرے، اور جو ہے بس اللہ سے مانگتا رہے اور اللہ کی فرما برداری میں لگ جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے. یہ نہ ہو کہ میری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، میری تو تب بھی مسائل حل نہیں ہو رہے. اس طرح کی زبان پر الفاظ نہیں آنے چاہیے، مسلسل کرتا رہے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، قرآن میں ہے. اور بہت دفعہ ہم اس کو اپنے ساتھ ہوتا ہوا بھی دیکھتے ہیں. ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں زندگی میں کتنے ایسے موقع آئے ہمارے ساتھ کہ ہمارے لیے مشکلات آئیں، لیکن اللہ نے پھر آسانیاں کر دی. تو یہی اللہ نے فرمایا اگر کہیں بھی مسلمانوں کو کوئی بھی مسائل کا سامنا ہو تو وہ صبر سے کام لیں، تقوی اختیار کریں، اللہ کی فرما برداری کریں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، تو کوئی بھی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کسی کی بھی چالیں انہیں نقصان نہیں دے سکیں گے. ان اللہ بما یعملون محیط، اس لیے کہ جو آسمان والا ہے وہ ہر کسی کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے جو ہے علم سے باہر ہو، جس کام کا اسے پتہ نہ ہو. جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں
وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ جو یہ ظالم لوگ کرتے ہیں اللہ ان سے غافل نہیں ہے، اللہ ان کی ایک ایک چیز کو جانتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ جب آدمی خود صحیح ہوگا، صبر اور تقوی والا ہوگا، اپنی کوئی کمزوری نہیں ہوگی، کمی نہیں ہوگی، تو پھر اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ آج کا جو سبق ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کی طرف تھوڑا سا اشارہ فرمایا۔ غزوہ احد یہ جو ہے مدینہ طیبہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو وہاں لے کر جائے، وہاں کی مقبول حاضریاں سب کو نصیب فرمائے بار بار۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 4 میل کے فاصلے پر یہ ایک پہاڑ ہے، احد پہاڑ اسے کہا جاتا ہے۔ یہ ایک جنگ تھی جو اس دامن میں، احد کے دامن میں لڑی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار کی جو پہلی جنگ ہوئی سن 2 ہجری میں، رمضان المبارک میں، وہ غزوہ بدر ہوا، جس میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، کفار مکہ کی تعداد جو تھی وہ 1000 تھی۔ لیکن اللہ نے غیر معمولی مسلمانوں کو بڑی عظیم فتح عطا فرمائی اور کفار کو بہت ہی شکست فاش عطا فرمائی، اور ایسی کہ ان کے بڑے بڑے جو کافر تھے، ابو جہل، یہ جتنوں نے اللہ کے نبی کو تکلیفیں پہنچائیں، صحابہ کو تکلیفیں پہنچائیں، وہ سب اس جنگ میں مارے گئے، اور جو ہے 70 کے قریب ان کے لوگ گرفتار ہو گئے۔ اب انہیں جب یہ پہلی جنگ ہوئی تو انہیں بہت بری فتح ہوئی، اور سارے آس پاس کے لوگوں میں، عرب میں یہ بات پھیلی کہ کفار مکہ کو ایسی شکست ہوئی ہے، تو ان کو بہت اس سے تکلیف ہوئی۔ اب ان کے اندر یہ تھا کہ کس طرح جو ہے ہم اس جنگ کا بدلہ لیں، تو ان سب نے بہت کوشش کی اور اپنے پیسے اکٹھے کیے، سب نے بہت، تو انہوں نے پھر سن 3 ہجری میں جو ہے مدینہ منورہ پر کفار مکہ حملہ آور ہوئے۔ 3000 کا لشکر، مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی۔ اب تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ کفار اس طرح 3000 کا لشکر لے کر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، کیسے مقابلہ کریں، کہاں جنگ لڑیں، مدینہ میں لڑیں یا باہر جا کر لڑیں۔ کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ مدینہ ہی میں رہ کر لڑیں، لیکن نوجوان صحابہ کی رائے یہ تھی جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے کہ غزوہ جو ہے مدینہ سے باہر نکل کر ہم لڑیں۔ بہرحال زیادہ رائے یہ تھی کہ مدینہ سے باہر نکل کر لڑیں، تو اللہ کے نبی کی رائے پہلے یہی تھی کہ مدینہ میں لڑیں، لیکن آپ نے کثرت رائے پر فیصلہ فرمایا۔ اب آپ جو ہے گھر تشریف لے گئے، ہتھیار پہن کر آئے۔ صحابہ کے خیال میں یہ آیا کہ حضور تو یہ چاہ رہے تھے مدینہ میں ہی جنگ لڑی جائے، ہم نے رائے دی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے کر لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اب جو طے ہو چکا ہے ویسے ہی کریں گے۔ آپ جو ہے پورا ایک لشکر لے کر جو ہے غزوہ احد کے دامن میں چلے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی ایک سپہ سالار تھے۔ جیسے اللہ کے نبی ایک مبلغ تھے، ایسے ہی آپ ایک عظیم مجاہد بھی تھے، عظیم لیڈر بھی تھے، جرنیل بھی تھے۔ آپ بڑی منظم ترتیب سے آپ جنگ کی صفیں ترتیب دیتے تھے۔ حالانکہ اکثر جنگوں میں مسلمانوں کی تعداد بھی کم ہوتی تھی اور اسلحہ وغیرہ بھی کم ہی ہوتا تھا مسلمانوں پر، لیکن اللہ فتح عطا فرماتے تھے۔ یہ آپ علیہ السلام کی ایک حکمت عملی ہوتی تھی، آپ ایسی خوبصورت حکمت عملی بناتے تھے کہ کفار جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ آپ نے خود قرآن میں اسی طرف اللہ نے اشارہ کیا، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ نبی جی وہ وقت یاد کیجئے غزوہ احد کا کہ جب آپ مومنوں کو، مسلمانوں کو لڑائی کی جگہوں پر بٹھا رہے تھے، انہیں بتا رہے تھے کہ تمہیں یہاں رہنا ہے، تمہیں یہاں رہنا ہے۔ تو آپ نے ایک بڑی منظم ترتیب دی۔ غزوہ احد میں آپ پہنچ چکے ہیں، پیچھے سے ایک راستہ آتا تھا، آپ علیہ السلام نے 50 ساتھیوں کو، حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنایا ان کا، اور 50 ساتھیوں سے کہا کہ تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا، چاہے ہم مارے جائیں، چاہے ہمیں فتح ہو، تمہیں اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، باقی ہم لڑیں گے۔
تو لڑائی شروع ہوئی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی اور مسلمان آگے بڑھتے جا رہے ہیں، کفار پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس میں بہت سارے صحابہ نے بڑی دلیری سے حصہ لیا۔ اللہ کی شان، جو اللہ کے نبی نے 50 صحابہ کو ایک پیچھے سے راستہ آتا تھا پہاڑ کے پیچھے سے، وہاں بٹھایا تھا۔ انہوں نے کہا مسلمانوں کو فتح ہو گئی، اب ہم چلتے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ مل کے جشن مناتے ہیں، چیزیں اکٹھی کرتے ہیں۔ تو بہرحال صحابہ اس جگہ کو چھوڑ کر ان کے ساتھ آگے جو جنگ میں لڑ رہے تھے، چند صحابہ حضرت عبداللہ بن جبیر جس کو آپ نے امیر بنایا اور ایک دو ساتھی اور ان کے ساتھ ٹھہر گئے۔ انہوں نے کہا بھی کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، کچھ بھی ہو جائے، ہمیں فتح ہو شکست ہو، تم نے اس جگہ پر رہنا ہے۔ لیکن صحابہ نے سمجھا کہ شاید یہ تو جنگ کے وقت تک تھا، جنگ ہم جیت چکے ہیں، وہ وہاں سے اتر کے چلے گئے۔ ابو سفیان جو بعد میں ایمان لے آئے، اس وقت تک یہ ایمان نہیں لائے تھے، یہ کفار مکہ کے اس وقت لیڈ کر رہے تھے، انہیں کفار کی طرف سے جنگ میں آئے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جگہ خالی ہو گئی ہے جہاں آپ علیہ السلام نے لوگوں کو کھڑا کیا ہوا تھا، تو یہ احد کی گھوم کر پیچھے سے آگے۔ اب وہاں 2-3 ساتھی کھڑے ہوئے تھے، جو امیر جن کو آپ نے بنایا تھا وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکے، باہر انہوں نے پلٹ کر مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اس سے مسلمانوں میں جو آپ نے حکمت عملی بنائی تھی، صفیں ترتیب دی تھی، آپ نے ہر جگہ پر ساتھیوں کو بڑی ترتیب سے بٹھایا تھا کہ آگے سے کوئی مسلمانوں کو پیچھے نہیں کر سکتا تھا۔ اب یہ حملہ ہی پیچھے سے ہوا تو مسلمان سارے آگے پیچھے ہو گئے، اللہ کے نبی بھی کفار کے گھیرے میں آ گئے۔ اب چند صحابہ ایسے تھے، صرف 10-11 صحابہ جو حضور کے ساتھ رہ گئے، اور اللہ کی شان انہوں نے ایسی اللہ کے نبی کی حفاظت کی کہ آپ کو اپنے پیچھے لے لیے۔ تیر آتے تھے فوراً اپنے ہاتھ سے روکتے، اپنے سینے کو آگے کر دیتے، لیکن اللہ کے نبی کو انہوں نے کوئی تیر نہیں لگنے دی۔ ایسے جان پر کھیل کر آپ نے وہ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صحابہ نے حفاظت کی۔ بہرحال اس سے میں مسلمانوں کو بھی کافی، جب یہ پلٹ کر حملہ ہوا، ایک دفعہ تو فتح مل گئی تھی، پھر مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا۔ پھر دوبارہ مسلمانوں کو اللہ کے نبی نے بلایا تو پھر دوبارہ بھی اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی، لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کو بھی تکلیف پہنچی، اور اس تکلیف کی وجہ یہی تھی کہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اس جگہ کو نہ چھوڑنا۔ صحابہ نے وہ تھوڑا سمجھنے میں بات وہ آگے پیچھے ہو گئی، اس لیے پیچھے سے حملہ ہوا اور اللہ کے نبی کو اور صحابہ کو کافی تکلیف پہنچی۔ بہرحال اس میں اگلی آیات میں یہ تفصیلی واقعہ چلے گا۔ اللہ نے اس کے تناظر میں بڑی بہترین اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا